الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، تو اس محاضرے میں اور اس گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ سنن ابی داؤد پڑھیں گے، لیکن کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ اس کے بعد ان کی کتاب سنن ابی داؤد جو ہے اس کا تعارف اور اس کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، ان کا اسلوب ہے، اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک PDF بھیج دیا ہے جو کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تعارف پر مشتمل ہے، وہ آپ اپنے سامنے رکھیے اور اس کو دیکھتے رہیے۔ میں بیان کرتا ہوں، اس میں اگر کوئی اشکال ہوگا تو آپ لوگ بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ تو جو مقدمہ ایک طرح سے ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ یا سنن ابی داؤد کا جو تعارف ہے وہ دو فصل پر مشتمل ہے۔ پہلا فصل جو ہے، پہلی فصل الفصل الاول، اس میں ہم امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ سب سے پہلے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام، ان کا نسب اور ان کی کنیت۔ اولا اسمہ و نسبہ و کنیتہ ہوا سلیمان بن الاشعث ابن اسحاق ابن بشیر بن شداد ابن عمرو ابن عمران او عامر۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام جو ہے سلیمان ہے، یاد رہے آپ لوگوں کو، ان کا نام سلیمان ہے۔ بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے، کبھی کبھار طلباء سے امتحان وغیرہ میں پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے یا اور دوسرے ائمہ، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا نام بتاؤ کہ ان کا نام کیا تھا۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کو پوچھا جائے تو کوئی لکھتا ہے ابو عبداللہ، یا اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام کیا ہے تو کوئی کہے گا کہ ابو داؤد، کوئی کہے گا سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد، پورا نسب نامہ نہیں۔ تو جو آپ سے پوچھا جائے کہ ان کا نام کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ ان کا نام صرف سلیمان ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام کیا؟ سلیمان۔ ہاں، سلیمان ابن الاشعث کہہ سکتے ہیں آپ، اشعث ان کے والد کا نام ہے، تو سلیمان یہ ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام ہے۔ اور نسب نامہ ان کا پورا جو ہے سلیمان ابن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو ابن عمران او عامر، یعنی عمران کی جگہ پر بعض لوگوں نے عمران ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے عامر ذکر کیا ہے، الازدی السجستانی۔ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے، عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے اس میں اسحاق اور بشیر کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہی آپ لوگوں کے لیے وقد اسقط ابن ابی حاتم اسحاق و بشیرا، یعنی انہوں نے ان کا نسب بیان کرتے ہوئے اسحاق اور بشیر کا ذکر بیچ میں ترک کر دیا، نہیں ہے ذکر، یعنی سلیمان بن اشعث بن شداد بن عمرو الی آخرہ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے محمد بن عبدالعزیز الہاشمی نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بھی اسحاق کا ذکر، صرف اسحاق انہیں حذف کر دیا ہے، اسحاق کا ذکر بیچ میں نہیں کیا ہے۔ لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا صحیح نسب نامہ کیا ہے؟ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ اس میں جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے شروع میں، وہی ان کا یعنی صحیح نسب نامہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو شاگرد ہیں، ابو بکر بن داسا، اسی طرح سے ابو عبید الآجری، جو کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں دوسرے شاگردوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہی نسب نامہ بیان کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا کہ سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد، لیکن ان کے نسب نامے میں فرق اتنا ہے کہ انہوں نے صرف شداد ہی تک بیان کیا ہے، اس کے بعد جو عمرو بن عمران ہے یا عامر ہے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے، یعنی ابو بکر بن داسا اور ابو عبید الآجری نے نہیں کیا ہے۔ بعد کا جو ذکر ہے، یعنی شداد کے بعد عمرو بن عمران کا ذکر، اسے ذکر کیا ہے ابن حبان، خطیب بغدادی اور امام ذہبی وغیرہ نے۔ تو آپ لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہے کہ سامنے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا نام، ان کا نسب، اور اس میں صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کنیت ہے تو آپ ابو داؤد سے مشہور ہیں، یعنی اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، ابو داؤد ان کی کنیت ہے، اسی سے آپ معروف اور مشہور ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش پر۔ تو تمام مصادر
جن کتابوں کے اندر، جن مصادر کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے تراجم، ان کے سوانح بیان کیے گئے ہیں، ان تمام مصادر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی پیدائش یا ان کی تاریخ پیدائش 202 ہجری ہے، اور اسی طرح سے مکان پیدائش جو ہے، یعنی کس جگہ پیدا ہوئے تو سجستان میں، یعنی تمام کتابوں میں یہ درج ہے، تمام کتابوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ سجستان کے اندر سن 202 ہجری میں پیدا ہوئے، جیسا کہ خطیب بغدادی نے، ابن عساکر، مزی، امام ذہبی، ابن حجر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کی سبب کیا ہے اس میں کہ اس تمام کتابوں میں اتفاق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان کی پیدائش انہوں نے خود ہی صراحت کر دیا ہے، فرمایا ولدت سنۃ اثنتین و مئتین، کہ میں سن 202 ہجری میں پیدا ہوا، اور اسے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد سے نقل کیا ہے ان کے شاگرد ابو عبید الآجری نے۔ اس وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ خود ہی مصنف رحمہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم گفتگو کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی نشو و نما کے بارے میں، کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی، کس خاندان میں کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی۔ تو ابو داؤد رحمہ اللہ بظاہر جو جن کتابوں میں ان کے تراجم بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں جو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی نشو و نما ایک علمی خاندان میں ہوئی ہے، اور ایسے خاندان میں جن کا علم سے بڑا گہرا تعلق تھا، خاص طور سے علم حدیث سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس علمی ماحول سے متاثر ہوئے، جیسا کہ مثلا ہم یہاں بیان کرتے ہیں ان کے والد رحمہ اللہ جو ہیں الاشعث بن اسحاق، یہ حدیث کے روات میں سے ایک راوی ہیں، مشہور راوی ہیں، اور یہ حماد بن زید وغیرہ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو یعنی حدیث کے روات میں سے ہیں۔ اسے ذکر کیا حافظ عراقی نے اپنی کتاب التقعید والایضاح کے اندر۔ اسی طرح سے ان کے بھائی ہیں جو ان سے تھوڑے سے بڑے تھے، عمر میں ان سے تھوڑے سے بڑے تھے، جن کا نام محمد ابن الاشعث ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ جو کہ سلیمان بن اشعث ہیں، اور ان کے بھائی ہیں جو ان سے عمر میں ان سے تھوڑے بڑے تھے، وہ ہے محمد بن اشعث السجستانی۔ ان کے بھائی بھی، ان کی بھی مشارکت رہی ہے حدیث کی روایتوں میں، اور یہ بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ، جیسا کہ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے ساتھ طلب حدیث میں ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام ذہبی فرماتے ہیں کان اخوہ محمد بن الاشعث اسن منہ بقلیل وکان رفیقا فی الرحلہ وہو یعنی محمدا، یعنی مراد لیتے ہیں یہاں پر وہو یروی عن اصحاب شعبہ، یعنی یہ ان کے بھائی جو تھے محمد، یہ شعبہ کے جو اصحاب ہیں، شاگرد ہیں، ان سے یہ روایت کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھائی بھی حدیث کی روات میں سے ہیں۔ ان تمام علماء کی اس عبارتوں سے اور ان کے اس کلام سے واضح ہوتا ہے، اور ان کا ایک کلام جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو خاندان علمی خاندان تھا، علم دوست خاندان تھا۔ اسی طرح سے روایت میں، حدیث کی روایتوں میں، طلب حدیث میں خاص طور سے ان کی مشارکت رہی ہے۔ لہذا پھر یہاں پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو پرورش ہوئی ہے بچپن ہی سے، یعنی علمی گھرانے میں رہے ہیں، علمی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے، اور ایسے گھرانے پرورش ہوئی ہے جو علم دوست سے، علم سے محبت رکھتے تھے۔ پھر اسی وجہ سے طلب حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو یعنی اپنی عمر کے ابتدا ہی میں، شروعات ہی میں انہوں نے طلب حدیث کیا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، جیسا کہ آتا ہے ان کے بارے میں کہ 18 سال کی عمر ہی میں، 18 سال کے ہی ہوئے تھے کہ ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے گھر سے، اپنے شہر کے علماء سے طلب حدیث کیا، ان سے حدیث کا سماع کیا، اور پھر ان سے علم حاصل کر کے دوسرے شہروں کی طرف نکل گئے طلب حدیث کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے طلب علم میں سفر کے تعلق سے، یعنی رحلاتہ فی طلب العلم، طلب علم کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا سفر کرنا، سفر کے لیے نکلنا۔ تو طلب علم کے لیے سفر کرنا یہ کوئی یعنی نئی بات نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی
अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है, उनके भी तलब इल्म के लिए सफ़र का जो वाक़या बयान किया है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने सफ़र किया, खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ सफ़र करके गए, किस लिए? सिर्फ तलब इल्म के लिए, जैसा कि सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाक़या बयान किया। इसी तरह से अहादीस के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब हदीस के लिए, तलब इल्म के लिए सफ़र करने पर उभारा है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो शख्स यानी सफ़र करे, कोई रास्ता तय करे, कोई रास्ता चले जिसमें कि मकसूद क्या हो, वो इल्म ढूंढ रहा हो, इल्म तलाश कर रहा हो, तलब इल्म के लिए निकले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से, उसके लिए यानी इस सफ़र की वजह से, तलब इल्म के लिए निकलने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। तो तलब इल्म यानी इल्म शरई के हुसूल के लिए सफ़र करना आम तौर से और ख़ास तौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के हुसूल के लिए सफ़र करना, जब इसका ये मकाम मर्तबा है तो फिर और ख़ास तौर से यानी अहादीस में उस पर उभारा गया है। और इसी तरह से उलमा के नज़दीक जो है तलब इल्म के लिए सफ़र ना करना, उलमा और मुहद्दिसीन कि हाँ, अगर कोई शख्स तलब इल्म के लिए सफ़र नहीं करता था, घर से नहीं निकलता था, बल्कि अपने ही शहर में इल्म हासिल करता था, तो उसको क्या समझते थे? इसको मज़मूम समझा जाता था, यानी उसको अच्छा नहीं समझते थे, और ऐसे शख्स को कोताह समझते थे कि ऐसे शख्स के अंदर कोताही है, ऐब है, ऐब समझा जाता था किसी शख्स के लिए कि अपने शहर के उलमा ही पर इक्तिफा करे और तलब इल्म के लिए बाहर सफ़र ना करे, ये ऐब समझते थे उलमा। इसीलिए इमाम इब्न मईन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अरबाअतुन ला तुनसु मिनहुम रुश्दन, 4 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनसे रुश्द यानी हिदायत नहीं हासिल की जा सकती है या उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसमें से 3 का उन्होंने जिक्र किया, उसी में से चौथे का जिक्र किया, वो है वरजुलुन यक्तुबु फी बलदिही वला यरहलु फी तलबिल हदीस, एक ऐसा शख्स जो अपने शहर के उलमा से लिखता है, अहादीस वगैरह को अख्ज़ करता है और तलब हदीस के लिए अपने शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र नहीं करता है, तो ऐसे शख्स से भी रुश्द व हिदायत की उम्मीद नहीं की जा सकती। वक़ील लिल इमाम अहमद रहिमहुल्लाह, इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से कहा गया, अयरहलु रजुलु फी तलबिल उलू, क्या उलूवी इस्नाद यानी सनद आली के हुसूल के लिए, ये उलमा मुहद्दिसीन इसको पसंद करते थे, उनकी रग़बत होती थी कि उनके पास जो सनदें हों हदीस की वो आली हो, यानी आली उस सनद को कहते हैं जिसके अंदर रुवात की तादाद कम हो, इसको आप पढ़ेंगे मुस्तलह के अंदर। तो क्या सनद आली की हुसूल के लिए आदमी सफ़र करे? फ़क़ाला बला वल्लाहि शदीदन, कहा हाँ क्यों नहीं, कसम अल्लाह की, यानी ज़रूर इसके लिए ज़रूर सफ़र करे इंसान। लक़द काना अलक़मतु वल अस्वदु यबलुगुहुमल हदीसु अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़ला युक़निउहुमा हत्ता यख़रुजा इला उमर फ़यस्मअनिही मिन्हु, कि अलक़मा और असवद वग़ैरह ये मतलब हदीस के रुवात में से हैं, ताबईन हैं, जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से रवायत करते हैं और दूसरे सहाबा से। तो ये जो है अलक़मा और असवद, ये इन तक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस पहुँचती किसी के वास्ते से, यानी हज़रत उमर की हदीस किसी दूसरे शख्स के वास्ते से पहुँचती तो इस पर क़नाअत नहीं करते थे, बल्कि क्या करते, दोनों हज़रत उमर के लिए सफ़र करके जाते और हज़रत उमर से हदीस को सुनते। यानी अगर हज़रत उमर की कोई हदीस इन तक पहुँचती, हज़रत उमर ने यह हदीस बयान फरमाया किसी को वास्ते से, तो उस पर क़नाअत नहीं करते थे, बल्कि सफ़र करके मदीना का सफ़र करते, जहाँ भी रहते वहाँ से सफ़र कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाते और फिर उनकी ज़बान से हदीस को सुनते, ताकि ये बीच का जो वास्ता है ख़त्म हो जाए और उनकी सनद आली हो जाए। इन तमाम वजूहात की वजह से, इन तमाम असबाब की वजह से इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस हकीकत को समझा और सिग़रे सिन्नी ही से, बचपन ही से उन्होंने तलब इल्म के लिए सफ़र करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह का शुमार उन उलमा में से होता है जिन्होंने तलब इल्म के लिए मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया, इसी तरह से शहरों का चक्कर लगाया। और यही वजह है कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी उलूवी इस्नाद के लिहाज से अपने असहाब और अपने तमाम जो उनके रफ़क़ा हैं उनको तक़द्दुम हासिल है। यहाँ तक कि सहीह के जो असहाब हैं, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम, इमाम बुखारी व मुस्लिम वगैरह जो है, उनके भी असातिज़ा से तलब हदीस में उनके शरीक रहे हैं।
یعنی جن شیوخ سے امام بخاری نے علم حاصل کیا ہے اور جن شیوخ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے حاصل کیا اور دوسرے علماء نے حاصل کیا ہے، انہی شیوخ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے، طلب حدیث کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ان کا سفر کرنا، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کثرت سفر اور طلب علم کے لیے سفر کرنا نکلنا، یہاں تک کہ ان شیوخ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی جن شیوخ سے ان کے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کے لیے بہت بڑی منقبت کی بات ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے شہر کے محدثین سے طلب حدیث کیا، ان سے علم حاصل کیا، جیسے کہ ابراہیم بن محمد الرازی ہیں، قتیبہ بن سعید وغیرہ ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عراق کا سفر کیا اور شہر بغداد میں داخل ہوئے سن 220 ہجری میں۔ سن 220 ہجری میں اس وقت کتنی عمر رہی ہوگی ان کی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ ہیلو؟ ہاں، تو اس وقت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی عمر 18 سال، کیونکہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 220 ہجری میں بغداد کا انہوں نے سفر کیا، تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی۔ یعنی وہاں پر جب پہنچے تو ایک بات کہی جا بلکہ عفان بن مسلم الصفار جو تھے ان کی وفات کے وقت وہاں پر پہنچے اور ان کے جنازے میں یہ شریک ہوئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اسی طرح سے وہاں پر بغداد کے اندر بہت سارے شیوخ سے، بہت سارے ائمہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے انہوں نے طلب حدیث کیا۔ اسی میں سے ہیں امام اہل السنہ الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ بغداد کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور طلب حدیث کے لیے، طلب علم کے لیے ان کو لازم پکڑ لیا، ان سے کافی کچھ ابو داؤد رحمہ اللہ نے حاصل کیا۔ اسی طرح سے بغداد ہی کے اندر انہوں نے علی بن المدینی سے ان کی ملاقات ہوئی، یحییٰ بن معین سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی انہوں نے کافی استفادہ کیا، علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ابو داؤد رحمہ اللہ نے بصرہ کا سفر کیا، بصرہ میں رجب 220 ہجری میں داخل ہوئے اور وہاں پر بھی وہاں کے شیوخ سے بھی زیادہ سے زیادہ روایتوں کا حدیث کا سماع کیا۔ اسی میں سے ہے مسلم بن ابراہیم الفراہیدی اور اسی طرح مسدد وغیرہ۔ اسی طرح سے اس کے بعد ابو داؤد رحمہ اللہ نے حجاز کا سفر کیا اور حجاز جو ہے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کی وفات سے پہلے وہاں پر پہنچے، کیونکہ انہوں نے اپنے سنن کے اندر عبداللہ بن مسلمہ القعنبی سے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کوفہ لوٹ کر کے آئے 221 ہجری میں اور وہاں پر احمد بن یونس الیربوعی وغیرہ سے طلب علم کیا، یعنی علم حاصل کیا۔ اور 222 ہجری میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے دمشق کا سفر کیا، دمشق میں داخل ہوئے، وہاں پر ابو نضر اسحاق بن ابراہیم الفرادیسی و سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ اور اسی طرح سے حمص کا سفر کیا اور وہاں پر حیوہ بن شریح الحمصی وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور حلب کا اسی طرح سے، اور دوسرے جو حران وغیرہ کے شہر ہیں، حران اور مصر وغیرہ کا سفر کیا وہاں پر، اور مصر میں جو وہاں کے حافظ تھے، سب سے بڑے حافظ احمد بن صالح المصری، ان سے حدیث کا سماع کیا۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ اور دوسرے شہروں کا، رملہ ہے، بیروت وغیرہ کا ہے، اور جو دوسرے علم کے مراکز تھے وہاں کا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سفر کیا اور وہاں کے علماء سے کسب علم کیا، علم حاصل کیا۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور جو باتیں جو طلبہ نہ سن سکے ہوں انشاءاللہ ویڈیو ان کے پاس بھیج دیا جائے گا، وہ ویڈیو سے استفادہ کریں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔